Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innaka la'ala khuluqin azim وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین اور حاضرین مجلس، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار، سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا، جنہوں نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو اچھی سیرت اور خلق عظیم کا سبق پڑھایا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگرداں و پریشان ہوں کہ ان کی سیرت و اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں، جس کو خود خالق دو جہاں کی زبان نے بہت ہی فصاحت کے ساتھ انک لعلی خلق عظیم فرما کر ہمیشہ کے لیے اخلاق حسنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ خدا را جاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو تاجدار فتح کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، ان کی سیرت و اخلاق کی داستان صحن کعبہ اور سرزمین عرب سے پوچھو، یہ سب تمہیں تاجدار فتح کے خلق عظیم کے نغمے سنائیں گے۔ یہ تمام ان کی سیرت اور ان کے کیریکٹر کی رودات سنائیں گے، جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعا دی ہو، جنہوں نے امت کی خاطر اپنی زندگی، اپنی جان، دندان مبارک اور متاع عزیز سب کچھ قربان کر دیا ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، فتح مکہ کی داستان سے کون ناواقف ہے؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور ان کے اخلاق کریمانہ کو کون نہیں جانتا؟ جب مسلسل 20 سال تک مصیبت جھیلنے کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور صحن کعبہ میں تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے، ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے کیے تھے، ان میں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر نجاستیں پھینکی تھی، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے، راستے میں کانٹے بچھائے تھے، ہر ایک کو ماضی میں کی ہوئی اپنی شرارتیں یاد آ رہی تھی۔ آپ کے پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں محمد کے ایک اشارے کے منتظر تھی۔ دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، قریش بتاؤ آج تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کروں، آج تمہارے ساتھ میرا کیا برتاؤ ہوگا؟ دبے الفاظ میں جواب ملتا ہے، محمد تو ہمارا شریف بھتیجا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ تمام اہل مکہ سے کہہ دو کہ آمنہ کا راج دلارا قتال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا، مکہ کی ماں سے کہہ دو کہ آج تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا،
بچوں سے کہہ دو تمہیں یتیم نہیں بنایا جائے گا، مکہ کی بہنوں اور حسینوں سے کہہ دو کہ تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا، تمہاری اوڑھنی نہیں چھینی جائے گی، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آج معافی کا اعلان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو دار سفیان میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ یہ ہے محسن اعظم کی اخلاقی سیرت، یہ ہے تاجدار بطحہ کا اخلاقی پہلو، یہ ہے ان کا عملی کیریکٹر۔ امت کے نوخیز فرزندوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں بے شمار انبیاء آئے، ان گنت مصلح و قائد اور راہبروں نے جنم لیا، مگر خدائے پاک کی قسم تاریخ گواہ ہے کبھی بھی ارض و فلک نے ایسی مقدس ہستی نہیں دیکھی جنہوں نے پتھر کھا کر بھی ہدایت کی دعا دی، کبھی بھی ایسا قائد و مصلح نہیں دیکھا جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعا دی ہو، کبھی بھی ایسا پیغمبر نہیں دیکھا جنہوں نے امت کی خاطر اپنے جسم اطہر کو بھی لہو لہان کر دیا۔ آپ نے دنیا والوں کے سامنے اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا کہ بڑے بڑے اسلام دشمنوں کو بھی اسلام کے در پر جھکنا پڑا۔ میرے بھائیوں، میں تاجدار بطحہ کے اس وقت کے اخلاق کو کن الفاظ میں بیان کروں؟ جب کائنات کا بے مثال سخی، حاتم کا لخت جگر، حاتم کی بیٹی سن 9 ہجری میں جنگ میں پکڑ کر دربار رسالت میں لائی گئی، سر سے چادر سرک گئی تھی، سر کھلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اپنی چادر مبارک ایک صحابی کو دے کر عرض کرتے ہیں کہ اس بچی کا سر ڈھک دو۔ اللہ کے صحابی حیران ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کافر کی بیٹی ہے، یہ دشمن کا لخت جگر ہے، آپ کی وہ چادر جس پر عفت کی مہر لگی ہوئی ہو کیوں کر اس بچی کے سر پر رکھی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی، جس طرح میں اپنی بیٹی کا سر برہنہ نہیں دیکھ سکتا اسی طرح دشمن کی بھی بیٹی کا سر برہنہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بہرحال رحمت عالم کی چادر رحمت اس بچی کے سر پر ڈال دی جاتی ہے، بے ساختہ آنکھیں اشکبار ہو پڑتی ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹی تم حاتم کا لخت جگر ہو، تمہارے باپ کے ذوق سخاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اور تمہارے ساتھ تمہاری قبیلے کی تمام عورتوں کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ اے اسلام کے نام پر کیچڑ اچھالنے والوں، کیا تم پوری تاریخ انسانیت میں اخلاق نبوی کا کوئی نمونہ پیش کر سکتے ہو؟ کیا تم پوری تاریخ عالم میں اس کی کوئی مثال دکھلا سکتے ہو؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اور اگر تمہیں جرأت ہے تو آؤ اور چیلنج قبول کرو، آج تمہیں دنیا میں اخلاق انسانیت کی دہائی دینے والے سینکڑوں مل جائیں گے، لیکن یاد رکھو اخلاق کی بات کرنے والے خود اخلاق کے لٹیرے ہیں، انسانیت کی دہائی دینے والے خود انسانیت کے دشمن ہیں، پیغام صلح پیش دینے والے خود صلح کو پیروں تلے کچلنے والے ہیں، رحم و کرم کا شور کرنے والے خود انسان پر ظلم کرنے والے ہیں، اب وہ درگزر کی بات کہنے والے خود شر و فساد کے مخزن ہیں۔ ہاں آج کل قانون بنانے والے خود قانون کو توڑنے والے ہیں، انصاف کرنے والے خود دوسروں کا مال ہڑپنے والے ہیں، الفت و محبت کا دعویٰ کرنے والے سب سے بڑے حاسد اور دشمن۔ ارے پیغمبر اسلام کی سیرت اٹھا کر کے دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق و انسانیت، تہذیب و تمدن، تواضع و انکساری، رحم و کرم، عفو و درگزر، سخاوت و فیاضی، مروت و رواداری، صداقت و امانت سے لبریز ملے گی۔ آپ صرف زبان کے غازی نہیں بلکہ عمل کے غازی تھے، آپ جو کہتے تھے پہلے وہ کر کے دکھاتے تھے۔ آپ نے پوری امت کو اخلاقی طور پر، عملی طور پر اخلاق و تہذیب کا درس دیا، اور آپ نے فرمایا کہ وہ انسان نہیں جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، بلکہ حسن اخلاق کو اسلام کی علامت اور معیار قرار دیا گیا ہے۔
بخاری شریف کی روایت ہے، ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ محترم حضرات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا پیکر اخلاق تھے، آپ رحمت مجسم تھے، اور آپ کی پوری حیات طیبہ حسن اخلاق کے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور آپ کو تمام بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے زیادہ محبوب حضرت عائشہ تھی، اور حضرت عائشہ 9 برس مسلسل آپ کی صحبت میں رہی۔ ان کی خدمت میں چند صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا ام المؤمنین حضور کے اخلاق اور معمولات بیان فرمائیے۔ ام المؤمنین جواب میں کہتی ہے، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق من وعن قرآن تھا، یعنی قرآن عبارت ہے تو آپ کا اخلاق اس کی تشریح ہے، قرآن اجمال ہے تو آپ کی سیرت اس کی تفسیر ہے، قرآن متن ہے تو آپ کی زندگی حیات اس کی توضیح ہے، قرآن ابہام ہے تو آپ کی زندگی اس کی تفصیل ہے۔ اور ایک موقع پر ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ذرا تفصیل بتاتے ہوئے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہیں تھی، آپ برائی کے بدلہ میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ معاف کر دیا کرتے تھے، اور آپ گناہ کی باتوں سے کوسوں دور رہتے تھے، اور آپ نے کبھی کسی غلام لونڈی خادم عورت یہاں تک کہ کسی جانور تک کو بھی نہیں مارا، اور آپ نے کبھی کسی کی جائز درخواست اور فرمائش کو بھی رد نہیں فرمایا۔ مسلمانوں، یہی وہ حسن اخلاق تھا جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے سارا عرب مذہب اسلام کے اسیر ہو گئے۔ جو بھی حضور کی خدمت میں آتا وہ آپ کا عاشق اور گرویدہ ہو جایا کرتا تھا، بڑا سے بڑا جانی دشمن بھی آپ کے بے مثال اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا کرتا تھا۔ ارے تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھو، فضالہ بن عمیر حضور کا جانی دشمن تھا، لیکن اخلاق عالیہ سے متاثر ہو کر اسلام کا گرویدہ بن گیا۔ طارق بن عبداللہ اسلام سے بیزار تھا، لیکن آپ کے بے مثال کیریکٹر کو دیکھ کر اسلام کا داعی بن گیا۔ اکرمہ ابن ابی جہل توحید کا دشمن تھا، لیکن سیرت نبوی سے متاثر ہو کر توحید کا پجاری بن گیا۔ اس طرح کے ایک دو نہیں سینکڑوں ایسے واقعات ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سیرت اور کیریکٹر سے متاثر ہو کر اسلام کے کٹر دشمنوں نے بھی اپنی پیشانی کو اسلام کی دہلیز پر رکھ دیا ہے اور دل و جان سے اسلام کا داعی بن گیا ہے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے نبی بلا شبہ ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور خود آپ علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت ہی اس لیے عمل میں آئی ہے تاکہ مکارم اخلاق کو میں مکمل کروں، بلکہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو دنیا میں اخلاق کا وجود ہی نہ ہوتا۔ آپ سے دنیا نے اخلاق کا سبق سیکھا ہے، آپ نے دنیا کو اخلاق و تہذیب کا درس دیا ہے، آپ نے امت کو عفو و کرم کا سبق پڑھایا ہے، آپ نے پورے عالم کو انسانیت کا پیغام دیا ہے، آپ نے تمام انسانوں کو پیغام صلح آشتی کی ہدایت دی ہے۔ قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔